أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات میں کتاب التوحید کے باب نمبر 40 پر ہوگی۔ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات سے متعلق بات ہوئی کہ جو شخص اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دے تو گویا کہ اس نے توحید کے ایک اہم پہلو کا انکار کر دیا، اور جب بندہ ایسا کرے گا کہ توحید کے ایک اہم پہلو کو انکار کرے، یقیناً کیا ہے اس کا ایمان بھی کیا ہے متاثر ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسماء و صفات کا انکار کرنا انسان نے گویا کہ کیا ہے کفر کیا ہے۔ آج جو ہماری بات ہوگی اس کا موضوع یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، ہم کوئی اس کو گن ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی۔ ان نعمتوں کا اگر انسان نے انکار کر دیا یا ان میں سے کسی ایک نعمت کا انکار کیا تو یہ انسان کی ربوبیت میں کیا ہے خلل ڈال دیتا ہے، یعنی توحید ربوبیت میں کیا ہے اس میں کیا ہے خلل آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کیا ہے منسوب کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بعض حالات میں کیا ہے جائز بھی ہو سکتا ہے۔ کب یہ شرک اکبر ہوگا؟ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ نعمت ہمیں فلاں کی طرف سے حاصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، تو اس نے کیا ہے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ مثلا اگر بارش ہو تو کہے کہ یہ بارش فلاں ستارے نے نازل کیا یا فلاں ستارے کے بنا پر کیا ہے نازل، تو اس نے کیا ہے شرک اکبر کیا۔ اسی طرح اگر اسے اولاد حاصل ہو جائے تو وہ ولی کی مہربانی سمجھے کہ فلاں ولی فلاں بزرگ چاہے وہ حیات ہو یا مردہ ہو یہ اس کے طرف سے یا اس کی مہربانی ہم پر ہے۔ اگر انسان اس طرح جو ہے کرتا ہے کہ نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو ایسے شخص نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اور بعض دفعہ نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ شرک اصغر کب ہوگا؟ جب ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرے انسان۔ ظاہری اسباب یوں سمجھیے، آپ بیمار ہیں، آپ نے دوائی لی اور دوائی لینے کے بعد دوائی کھانے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا سے نوازا، آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی، بیماری دور ہو گئی۔ اب جانتے ہیں ہم کی زندگی موت بیماری شفا کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ادھر انسان شفا جیسی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے وہ کہے کہ میں نے فلاں دوائی کھائی، فلاں دوائی استعمال کیا
اس کا اہتمام کیا تو مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ تو اگر انسان اس طرح کرتا ہے اور اس طرح بولتا ہے اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، تو بلکہ ظاہری سبب یعنی دوا کے استعمال کرنے سے آپ کو شفا حاصل ہوئی، یہ ایک سبب ہے، ظاہری سبب، صرف اس کی طرف انسان منسوب کرے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان اگر دیکھا جائے غیر اللہ کی طرف اگر منسوب کرے تو جائز ہو سکتا ہے۔ وہ کب جائز ہوگا؟ جب انسان کسی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف منسوب کرے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ روزی روٹی کے لیے پریشان، نوکری کے لیے پریشان، کہیں پر جو ہے آپ کی نوکری لگ گئی کسی آفس، کسی کارخانے، کسی کمپنی میں، اور کوئی ذریعہ بنا، کسی نے آپ کی مدد کی، سفارش کی، کسی نے آپ کی سفارش کی اور اس کی سفارش کے حق قبول ہوئی۔ تو اب انسان اگر ادھر یہ کہے کہ یہ جو نوکری مجھے ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اس کی بھی مہربانی مجھ پر ہے، فلاں ابن فلاں جس نے میرے حق میں کیا ہے سفارش کی تھی، تو ادھر پہلے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کے بعد جو ظاہری سبب ہے اس کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے انسان تو اس کا ایسا کرنا، ایسا بولنا کیا ہے؟ جائز ہوگا، اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر انسان صرف بتانا مقصد ہے، یعنی نعمت منسوب کرنا مقصد نہیں بلکہ صرف بتانا مقصد، حقیقت بتانا مقصد ہے، تو ایسی حالت میں بھی اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے یا بتاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ مثلا کوئی شخص اگر آپ سے پوچھے تم کو یہ مال کہاں سے ملا، آپ کہہ دیں مجھے یہ مال میرے باپ کی وراثت میں مجھے ملا، والد کا انتقال ہوا، اس کی وراثت میں اس کا جو ترکہ تھا وراثت تقسیم ہوئی، ادھر سے مجھ کو یہ مال ملا۔ تو ادھر آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اسے بتا دے، جواب میں کہہ دیا، جو ظاہری حقیقت ہے اس طرح بتانے میں بھی انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف اسے منسوب کریں۔ کسی نے آپ سے پوچھا یہ مال کہاں سے ملا، آپ کہہ دیجئے یہ مال مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا، اللہ نے مجھے اس سے نوازا، اور وراثت ایک ظاہری سبب ہے کہ مجھے والد کے ترکے میں سے یا ان کے مال میں سے جو وراثت تقسیم ہوئی اس میں سے یہ حصہ مجھے ملا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تب جا کر کے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی۔ تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ ہر انسان کی یہ کوشش رہے کلمہ گو کی، ہم ایمان والوں کی، ایمان کا ایک اہم تقاضا، ایمان کا ایک اہم جز، توحید کی ایک اہم بنیاد اور تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا کوئی ظاہری سبب بن جائے، لیکن ہر حال میں چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے۔ ظاہر سی بات ہے بڑی نعمتوں کے بارے میں اور مزید کیا ہے تاکید، اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے۔ اگر کوئی ظاہری سبب بنتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کے بعد اس ظاہری سبب کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ بیمار ہیں، بہت دوائیاں آپ نے لی، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس آپ گئے، لیکن کسی ایک ڈاکٹر کا علاج یعنی ظاہری طور پر اگر دیکھیں ظاہری سبب بنا اور آپ کو شفا حاصل ہو گئی، تو ادھر ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جو ہے اس ڈاکٹر کے بنا پر مجھ کو شفا حاصل ہوئی، یہ غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اللہ نے آپ کو شفا دیا، وہ ڈاکٹر ایک ظاہری سبب بنا اور وجہ بنا، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے ہوا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اس ڈاکٹر کے ذریعے بھی آپ کو کیا ہے شفا نہیں ملتی۔
اسی لیے اللہ کی طرف نعمتوں کو منسوب کرنا یہ نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک اہم حصہ ہے. نعمتوں کی شکر گزاری کا یہ ایک اہم حصہ ہے. اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے تو شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی نعمتوں کو منسوب کرنا، اس بارے میں شکر گزاری کے 3 اہم ارکان پائے جاتے ہیں. شکر گزاری کے 3 اہم ارکان پائے جاتے ہیں. یہ 3 ارکان کیا ہیں؟ ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، نمبر 1 پہلا رکن ہے کہ نعمت کے بارے میں انسان اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یہ نعمت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، حاصل ہوئی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے تم اس کا ذکر کیا کرو، تم اس کا ذکر کیا کرو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اپنی زبان سے اقرار کرنا، یہ نعمت کا ایک بہت ہی اہم کیا ہے، حصہ اور جز ہے، اور شکر گزاری کا ایک اہم رکن ہے. ایک دوسرا رکن شکر گزاری کا ہے کہ انسان باطنی طور پر یعنی اندرونی طور پر اس نعمت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اور یہ یقین اس کے اندر پایا جانا چاہیے کہ یہ نعمت مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیا ہے، حاصل ہوئی ہے. یعنی جس طرح زبان سے اقرار کرے، اسی طرح وہ اپنے دل میں، باطن میں بھی جو ہے اس کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ پایا جانا چاہیے. ایک تیسرا رکن یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، اس نعمت کا صحیح استعمال، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرے. جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر انسان نے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. المہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو، اول درجے پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں کیا ہے، منسوب کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حاصل ہوا. چہ جائے کوئی بھی سبب بن جائے، کوئی بھی معاملہ سامنے آ جائے، لیکن ہمیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے کیا ہے، منسوب کرنا چاہیے. ورنہ اگر انسان نے اسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا تو اس کی توحید کیا ہے، متاثر ہو گئی، بلکہ کفر اکبر تک کیا ہے، انسان شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے اس سلسلے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں سب سے پہلی جو قرآن مجید کی آیت نقل کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ سورہ النحل کی آیت ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اور یہ سورہ النحل اگر دیکھا جائے اسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی سورت جس میں نعمتوں کا ذکر ہے. اسی لیے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، قرآن مجید نازل کیا. اس نعمت سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ النحل کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اور پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، یہ بھی ایک اہم نعمت، اللہ نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد مختلف قسم کے ایسے جانور پائے جاتے ہیں، چوپائے، جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، ان کے جلد سے ہم بہت کچھ جو ہے لباس بناتے ہیں، لیدر وغیرہ جو ہوتا ہے، چمڑا، جلد وغیرہ، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا، یہ سورہ النحل میں. اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہوئی یہ فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی. اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ہمیں بتا دیا، جس آیت کا جو حصہ شیخ الاسلام نے ادھر نقل کیا وہ ہے یعرفون نعمت اللہ،
یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ثم ينکرونها، لیکن اس کے باوجود وہ اس نعمت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی قارون کی مثال لے لیجئے کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے سے نوازا۔ جب لوگوں نے اسے کہا کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، تو اس نے کیا کہا کہ یہ میری اپنی کوشش، جدوجہد، محنت کا نتیجہ ہے۔ وہی یعنی یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو معلوم تھا، لیکن جب مال زیادہ ہو گیا، دنیا داری زیادہ ہو گئی، دنیا غالب ہو گئی، تو انسان طغیان پر کیا ہے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی نعمت کے بارے میں انسان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود اسے انکار کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ، کسی ولی کی طرف اسے منسوب کر دے، اولاد کا اگر معاملہ ہو، یا کسی ڈاکٹر کی طرف اسے منسوب کر دے، حالانکہ یہ تمام کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا۔ اسی آیت کی وضاحت میں، یعنی وہ آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے کیا، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کیا ہے ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اہم شاگردوں میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مجاہد نے مکمل قرآن، یعنی امام المفسرین ہیں، تابعین میں سے امام المفسرین ہیں، انہوں نے مکمل قرآن عبداللہ ابن عباس پر پڑھا ہے، اور ہر آیت پر، قرآن مجید کی ہر آیت پر رک کر عبداللہ ابن عباس سے اس کی تفسیر معلوم کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا وضاحت بیان کی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ امام مجاہد رحمہ اللہ ہے۔ تو آتا ہے مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر اور معنی کے بارے میں یہ بتایا، ہوا قول الرجل هذا مالی ورثته من آبائی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سے پوچھا جائے کہ یہ مال تمہیں کہاں سے ملا، تو بجائے اس کے وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا، وہ کیا کہہ بیٹھتا ہے، ورثته عن آبائی، یہ تو میرے آباء و اجداد ان کے طرف سے ملا۔ ہم خاندانی اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے بہت مالدار، بہت باغیچے، بہت جائیداد ہمارے پاس، یہ تو مجھے خاندانی ورثے میں کیا ہے، مجھے کیا ہے ملا ہے، ترکے میں ملا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم بیان کیا انہوں نے کہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور جیسے کہ بات گزری ہے کہ اگر اخباراً، یعنی صرف بتانے کے لیے اگر کوئی ایسا کہے کہ یہ مال مجھ کو ترکے میں سے ملا ہے، ورثہ میں سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ جائز ہے، لیکن ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے یہ کہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا، اس کے بعد وہ ظاہری سبب کی طرف اگر منسوب کرنا چاہے تو اس میں کوئی مسائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ اگر انسان اللہ کو بھلا دے ادھر اور اللہ کا احسان نہ سمجھے، صرف ظاہری سبب کو سمجھے، تو ایسے انسان کا ایمان کیا ہے، متاثر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اثر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے نقل کیا، حضرت عون ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول کہ یقولون لولا فلان لم یکن کذا، اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسی کامیابی اور ایسا اچھائی اور اس قسم کی اچھائی کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ، اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا اچھا معاملہ پیش نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہے اگر وہ نہ ہوتا، بلکہ انسان یہ کہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا معاملہ، اچھا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے چاہا۔ ساتھ میں اگر کہنا چاہے، ظاہری سبب کو ذکر کرنا چاہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اور عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کا یہ قول انہوں نے ادھر کیا ہے نقل کیا۔ ان کی وفات تقریباً جو ہے 120 ہجری میں
بھی تھے اور بڑے جو ہے عبادت گزار جو ہے شخصیت تھی. اسی طرح حضرت ابن قتیبہ رحمہ اللہ، حافظ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب اس آیت کی تفسیر میں، یقولون هذا بشفاعت آلہتنا، کہ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز تمہیں کیوں حاصل ہوئی تو کہے گا کہ یہ تو فلاں کی سفارش، فلاں کی شفاعت، فلاں کا سورس کام آیا، فلاں کا واسطہ کام آیا. یہ جو ہے گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا کیا ہے شکر ادا کیا. اسی طرح شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ادھر ایک اور قول نقل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بعد، جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ صبح ہوئی میرے بندوں میں، بعض نے ایمان کے حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی. ایمان کے حالت میں کفر کی بہت اچھی بات ہے، لیکن کفر کی حالت میں اگر کسی کی صبح ہوئی تو ادھر مراد یہی ہے کہ وہ ایسی حالت میں صبح کیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا یا کسی ایک نعمت کا کیا ہے انکار کر دیا، اور انہیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی نعمت نہیں سمجھا، اللہ کا احسان نہیں سمجھا، بلکہ اس نے کسی اور کا احسان بتایا اور کسی اور کا احسان کیا ہے سمجھا. تو یہ مطلب اس حدیث ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ میرے بندوں میں سے کسی نے صبح کی ایمان کی حالت میں اور بعض نے کیا ہے کفر کی حالت میں کیا ہے صبح کی. بعض سلف کہا کرتے تھے، یعنی شیخ الاسلام نے اس بات کو نقل کیا کہ قال بعض السلف، یعنی شیخ الاسلام نے بھی کسی اور سے اس بات کو نقل کیا کہ بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ انسان کہے کہ کانت الریح طیبہ، یہ ہوا تو بہت اچھی تھی، پیاری ہوا تھی. یہ نہیں کہے کہ اللہ نے بہت اچھی ہوا سے ہمیں کیا ہے نوازا، بہت اچھی ہوا کیا ہے پائی گئی. والملاح حاذقا، یہ یوں کہے کہ کشتی جو چلانے والا تھا وہ بہت ہوشیار تھا، بہت ماہر تھا، کہ اس نے ہمیں کیا ہے سمندروں کے طوفان سے کیا ہے بچا لیا. اس طرح کی باتیں جو انسان کی یا لوگوں کی زبان پر رائج ہے، یہ بھی کیا ہے اسی زمرے میں آ سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان کی نیت کیا تھی کہنے کی. ہو سکتا ہے وہ شرک اکبر کا حکم دیا جا سکتا ہے اسے، یا شرک اصغر کا بھی اسے کیا ہے حکم دیا جا سکتا ہے. ایک انسان کہیں پر ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، دوسرا انسان سمندر کنارے دریا کنارے ہے، اس سمندر میں اس نے چھلانگ لگائی اور اپنی مہارت، یعنی اسے تیرنا آتا تھا، اور وہ ڈوبتے شخص کیا ہے اس نے کھینچ کر ڈھکیل کر سمندر کنارے لے آیا، اس کی زندگی کیا ہے بچ گئی. اب ادھر اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے بچایا اسے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچایا، زندگی دی. فلاں ابن فلاں جو سمندر میں چھلانگ لگایا، کودا اس کو بچانے کے لیے، یہ ایک ظاہری کیا ہے سبب بنا، اس کا بھی ہم احسان مانتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی جان کو خطرے میں رکھتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگائی، اسے بچایا. لیکن اول درجے پر یہ احسان کس کا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک تھا. تو یہ خلاصہ یعنی اس باب کا ہے مفہوم کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اس نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں. کب انکار کرے گا انسان نعمت کا؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی غیر کی طرف، کسی اور کی طرف کیا ہے منسوب کرے گا. اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو تمام نعمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کرنے کی کیا ہے پابندی کے ساتھ کیا ہے توفیق دے، اور غیر اللہ کی طرف اللہ کے احسانات نعمتوں کو منسوب کرنے سے ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.